اسکالرشپ کے نام پر اقلیتوں کو ہراساں کرنے کے بجائے حکومت SC/ST طلبہ کو فراہم سہولیات کی طرز پر اقلیتی طلبہ کے لیے بھی سہولیات فراہم کرے۔ اورنگ آباد کے مولانا آزاد کالج کے کانفرنس ہال میں ہوئے اجلاس میں اس مسئلے کو تحریکی شکل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ اقلیتی طلبہ کے لیے تعلیمی اسکالرشپ کا خوب پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، لیکن زمینی حقائق یہ ہے کہ ہر سال ملک بھر میں 60% سے زائد طلبہ اسکالرشپ سے محروم رہ جاتے ہیں۔ مائنورٹی اپلفٹمنٹ فورم کے بینر تلے اورنگ آباد میں ہوئے اجلاس میں اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس موقع پر مولانا آزاد کالج کے پرنسپل ڈاکٹر مخدوم فاروقی کی پیش کردہ تجویز اقلیتی طلبہ کو SC/ST طلبہ کی طرز پر KG to PG مفت تعلیم فراہم کی جائے سے شرکاء نے مکمل اتفاق کیا اور اس مدعے پر متحدہ طور پر تحریک چلانے کا فیصلہ کیا۔ جو ST/SC اور ادر بیکورڈ کمیونٹیز کی جو سسٹم گورنمنٹ نے ڈرائیو کی ہے اور بنائی ہے وہ بہت ہی اچھی ہے۔ اسی لائنز پر مائنورٹیز کے لیے اسی لائنز پر جو ہے تو اسکالرشپس ہونی چاہیے انسٹیٹیوشن کے لیے۔ دوسرا مدعا میرا یہ ہے کہ جو ایک فورم بنا ہے وہ فورم یہ کہے گا کہ ہم ہر پولیٹیکل پارٹی کے MPs MLAs اور گورنمنٹ میں جتنے لوگ ہیں ان سے ہم ملاقاتیں کریں گے، ان کے سامنے ہماری ریکوائرمنٹ رکھیں گے۔ اقلیتی طلبہ کو KG to PG مفت تعلیم کے مطالبے کو منوانے کے لیے تمام تنظیموں کو متحد کرنے اور فورم کے پلیٹ فارم سے ہر سطح پر نمائندگی کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس مدعے پر اقلیتوں میں بیداری مہم چلانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ ڈاکٹر مخدوم فاروقی کا کہنا ہے کہ اس کے باوجود حکومت اقلیتوں کے مسائل سے چشم پوشی کرتی ہے، تو آئندہ تعلیمی سال سے اسکالرشپ کے بائیکاٹ پر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس پہ عمل نہیں ہوتا تو بطور احتجاج جو ہے تو بچے جو ہے تو پورے فارمز وغیرہ کا جو ہے تو سب بائیکاٹ کریں گے، کیونکہ بہت ساری مشکلیں آ رہی ہیں۔ ابھی میرے پاس کئی پیرنٹس آ کر کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو فارم بالکل ہی نہیں بھریں گے کیونکہ یہ اتنی مصیبتیں ہو رہی ہے اور کچھ پیسہ بھی نہیں آ رہا ہے۔ ایک سروے کے مطابق ہندوستان میں 0 سے لے کر 25 سال تک کی عمر کے مسلمانوں کی تعداد تقریباً 10 کروڑ ہے۔ اگر حکومت SC/ST طرز کی مراعات اقلیتوں کو فراہم کرتی ہے تو یہ ایک انقلابی قدم ہوگا۔ مائنورٹی اپلفٹمنٹ فورم اپنے اس مدعے کو لے کر دہلی تک جانے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس لحاظ سے اورنگ آباد کا یہ اجلاس ایک سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔ ETV نیوز کے لیے اورنگ آباد سے اظہر الدین کی رپورٹ۔